دوستو زندگی سے جتنا ہی مانگو گے اتنا ہی ملے گا۔ یاد رکھیے کہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا سوچ بلند ہونا چاہیے۔ سطح نظر بلند رکھیے، زندگی سے زیادہ خوشحالی حاصل کریں۔ زندگی ایک اچھی مالکن ہے، آپ اپنے کام کا معاوضہ جتنا مانگو گے اتنا ہی ملے گا، لیکن جب ایک بار آپ نے اپنے اجرت مقرر کر لی تو پھر اس شرح پر آپ کو کام ختم ہونے تک اجرت ملیں گی۔ میں نے نہایت ہی کم اجرت پر کام شروع کیا اور اب میں یہ معلوم کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ زندگی جو منہ مانگے اجرت دیتی ہے اس سے میں نے کیوں اور زیادہ نہیں مانگا۔ دوستو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان باتوں کو یاد رکھنا۔ ہر شخص اپنی دنیا خود تخلیق کرتا ہے، ہماری دنیا وہی ہوتی ہے جیسے ہمارا ذہن تشکیل دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے اور کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے دلچسپی ضروری ہے۔ جہاں پوری طور پر دلچسپی کی کوئی بات نہ ہو تو ہم تصور کی مدد سے اس سے آئندہ ہونے والے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے دلچسپی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ توجہ مرکوز کرنا ایک فطری صلاحیت ہے جیسے مشق کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر دماغ پر بھروسہ کیا جائے تو وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ اتنے ہی عظیم ہیں جتنے آپ کی سوچ عظیم ہے۔ جیسے جیسے آپ کا علم اور آگاہی بڑھتی جائے گی آپ کی شخصیت بہتر ہوتی جائے گی۔ دوستو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے اور نہ ہم یہاں محض سو کر اپنا وقت گزارنے آتے ہیں، اور یہ کوئی سیرگاہ بھی نہیں ہے جہاں ہم محض سیر کے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ یہاں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے روحانی نشوونما کے لیے کام کر سکیں۔ وہ اوصاف جن سے ہم اپنے روحوں کو توانا بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے: محبت، رحم دلی، وفاداری، شجاعت، صداقت، انسان نوازی اور انسانوں کی دکھ سکھ میں شرکت۔ یہ وہ اوصاف ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنے مقاصد حیات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ انسان کی وہ عادت ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کام سے اپنے توجہ کو ہٹا کر کوششیں منقطع کر دیتا ہے اور کسی دوسری معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس مہنگی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو جتنا مرضی آپ ہار جائے، جتنا مرضی آپ فیلئر کا سامنا کریں، لیکن آپ میں ایک بات ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے بس نہیں کرنا ہے۔ جب تک آپ بس نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو لاشعوری یادوں کا عظیم ذخیرہ ہے۔ ان میں سے اکثر یادیں بچکانہ واقعات، خیالات اور خواہشات پر مبنی ہوتی ہے۔ بچپن میں انسان کا سب سے بڑا مقصد مسرت کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشعور شعور کے مقابلے میں ناپختہ اور بچکانہ ہوتا ہے۔ انسان اسی صورت میں باشعور اور پختہ ذہن کا مالک بن سکتا ہے جب وہ حصولی مسرت کی اصول کی بجائے حقیقت پسندی کی اصول کو اپنا لے۔ ہماری شخصیت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہم یہ طے نہ کر لیں جذبات اور احساسات کو دبا دینا ایک غلطی ہے، کیونکہ یہ زندگی کے لیے ایک محرک قوت کا کام دیتی ہے۔ جذبات گہری اور شدید ہونے چاہیے، لیکن ان پر عقل اور ذہانت کی حکمرانی ہونے چاہیے۔ ہم زندگی میں جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہماری سوچ بالکل واضح ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے مقاصد متعین کرتے ہوئے عقل اور دلائل سے کام لینا چاہیے۔ جب مقاصد متعین ہو جائے تو ہمیں انہیں حاصل کرنے کے لیے جذبات کی قوت کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اپنے کسی بھی جذبے کا غلام نہیں بننا ہے۔ ہم جس طرح کسی خاص آدمی کو دوست بنا سکتے ہیں اسی طرح کسی خاص جذبے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ہمیں بہترین جذبے رکھنے چاہیے کیونکہ جس قسم کی ہمارے جذبے ہوں گے ہم ویسی ہی بنیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جادو کی وہ چابیاں کہاں سے حاصل کریں جو ہماری شخصیت کی دروازے میں لگے ہوئے تالے کو کھول سکے اور جس سے گزر کر ہم اپنے ذات کی پوشیدہ خزانوں تک پہنچ سکے۔ دوستو ارادہ کرنا دماغ کا ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ کوئی پراسرار یا عجیب و غریب چیز نہیں۔ کردار کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے اپنے ارادے پر قائم رہیں۔ قوت ارادی میں بھی دوسری ذہنی صلاحیتوں کی طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ جو کچھ بننا چاہتے ہو اس کا تصویر بالکل واضح ہونا چاہیے۔ جتنا یہ تصویر واضح ہوگا اتنا ہی آسانی سے آپ اپنے قوت ارادی کو استعمال کر کے اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ارادہ کر کے اپنے عادتوں اور جبلی تقاضوں پر قابو پانا چاہیے۔
اس سے قوت ارادی کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ عقل مندی کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں لیکن بعد میں نئے حقائق سامنے آنے کی وجہ سے ثابت ہو کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں تھا تو آپ کو اپنے آپ پر لعنت نہیں کرنے چاہیے۔